نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. الحمد للہ، تمام تعریف، خاص تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ حمد کا لفظ یہاں ہے، ہا میم دال از دا روٹ اوور ہیئر۔ حمد عام تعریف نہیں ہوتی، سو ناٹ ایوری پریز ول بی کالڈ حمد۔ حمد از praise due to someone's undeniable qualities، کسی کی بہت خصوصیات یا خاص کوالٹیز کی وجہ سے جو تعریف کی جاتی ہے وہ حمد ہے۔ اور حمد میں تعظیم یعنی ریورنس، رسپیکٹ بھی شامل ہے۔ سو دیٹ از ویئر دا ورڈ حمد از ڈفرنٹ فرام say the word praise۔ تعریف ہم اردو میں کہتے ہیں اور اسی لیے ہم کہتے ہیں تمام تعریف کیونکہ ساتھ ال آیا ہے، لیکن یہاں پر الحمد میرا مراد ہے۔ لفظ للہ آیا ہے اللہ کے لیے، لام یہاں پر جو آیا ہے وہ استحقاق کے لیے بھی آیا ہے۔ استحقاق means this that is from the word حق۔ So Allah subhanahu wa ta'ala has the حق or the right to be praised۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اور اختصاص کے لیے بھی آیا ہے from the root خا صاد صاد which would mean خاص تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ تعریف exclusive ہے for اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ The beautiful word فاتر، فَطَرَ is the root over here، to create something from its origin۔ اور اس کو ہم انشاءاللہ تفسیر کے وقت دوبارہ دیکھیں گے۔ ایسی تخلیق جس کا کوئی سابقہ نمونہ نہیں ہے، پہلے ایسی کوئی تخلیق نہیں کی گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ السماواتی plural in the female gender and alif lam is telling you this is a proper noun۔ تخلیق کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، the originator or the creator of the heavens and the earth۔ So all praise be to Allah who is the creator of the heavens and the earth۔ جاعل بنانے والا ہے، جیم عین لام اس کا روٹ ہے۔ الملائکہ میم لام کا فروٹ ہے، ملائکہ the angels۔ اللہ کی اور تخلیق تو ہے ہی، مگر یہاں پرٹیکولرلی اللہ کی ایک خاص کریشن یعنی اینجلز، فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پلورل میں ہے جی یہاں پر۔ رسولن، کیا رول ڈیفائن کیا گیا ہے فرشتوں کا؟ میسنجرز۔ اور کس کی طرف پیغام لے کر آتے ہیں فرشتے؟ اللہ کے جو زمین پر اپوائنٹڈ انبیاء اور رسل ہوتے ہیں وحی کے فارم میں، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ سین لام روٹ ہے، رسولن۔ اولی، اولی کا لفظ آتا ہے یا اولل کا لفظ آتا ہے جب کسی چیز کو پوزیس کیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ فرشتے پوزیس کرتے ہیں، اور کیا چیز پوزیس کرتے ہیں، کیا چیز والے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ والے کا ہوگا، پروں والے ہیں۔ اجنحتن جمع ہے جناح کی، جناح نہیں کہیں گے یہاں پر، جناح گناہ کے لیے آتا ہے، روٹ یہاں پر ہے جیم نون ہا، لیکن یہاں جناح کی جمع ہے، پلورل ہے۔ اور جناح کا لفظ it is used for hands, for arms and for the side، یعنی ہاتھ، بازو اور پہلو کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر فرشتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے ونگز کے فارم، یعنی پر،
جسے آپ اردو میں کہیں گے، کیونکہ ہمیں خاص چیز بتائی گئی ہے فرشتوں کی۔ کوانٹیٹیولی اللہ تعالیٰ یہاں پر مینشن کر رہے ہیں مثنا، دو دو پر بھی ہو سکتے ہیں، روٹ ہے سا نون یا، وثلاثا تین بھی ہو سکتے ہیں، سا لام سا، وربع چار بھی ہو سکتے ہیں، رابع عین، یزیدو زا یا دال، ورب آ گیا یہاں پر، جعل تو فاعل کے وزن پر تھا، لیکن یہاں پر ورب آیا ہے یزیدو اللہ تعالیٰ کے لیے، زیادہ کرتا ہے، زا یا دال، یزیدو زیادہ کرتا ہے، فی الخلقی اپنی تخلیق میں، he adds to his creation ما یشا جیسے وہ چاہتا ہے، اس کی مرضی جتنے پر بنائے۔ ہاں انشاءاللہ اس پہ ابھی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ شین یا حمزہ روٹ ہے یشا کا، انا بے شک، اللہ اللہ، انڈیڈ اللہ، علی اوپر، اپون، کلی ہر، کاف لام لام روٹ ہے، ایوری، شیئن شیئن چیز، تھنگ، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قاف دال را یہاں پر روٹ ہے۔ ریسیٹیشن سن لیتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹی ٹو کریٹ سم تھنگ فرام دی اوریجن، اس کا ذکر ہے۔ فاطر السماوات والارض، تو جو کچھ کائنات میں ہے وہ ظاہر ہے آسمان اور زمین کے اندر ہی ہے، دو فارمز بتائے گئے، اور پھر اور بہت سی سماوات میں پھر ظاہر ہے اور بہت سے دنیایں آ جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین آتا ہے سورۃ الفاتحہ میں، وہاں ڈفرنٹلی بتایا گیا، یہاں پر ڈفرنٹلی بتایا گیا۔ فاطر السماوات والارض، فاطر سے مراد ہوتا ہے ٹو اوریجنیٹ، ٹو چیزل، ٹو کریٹ بیوٹیفلی، ٹو انوینٹ، ٹو اسپلٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ عربک میں اکثر الفاظ جو فا سے شروع ہوتے ہیں، جو روٹس فا سے ہیں، ان میں سپلٹنگ کا یا توڑنے کا یا الگ کرنے کا یا پھٹنے کے معنی ہوتے ہیں، جیسے فجر میں بھی پو پھٹنے کے معنی ہے، تو فاتر میں بھی سپلٹنگ کا معنی بھی آتا ہے۔ ایسی تخلیق جس کا کوئی سابقہ نمونہ نہیں، یہ بات ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بحیثیت انسان ہمارے لیے سمجھنا کئی دفعہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ Any and everything that as humans we create, اور any of our creativities، یا جو بھی چیز ہم بناتے ہیں، وہ ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی پیچھے ایک ماڈل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا بہت ساری چیزیں ہم اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، زبان ہم نے سیکھی وہ کہیں کی بنی ہوئی تھی، کوئی زبان ہے جو لوگ بولتے ہیں اور ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کوئی کریٹیوٹی بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ اگر ڈیپر جائیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ چیز ہم نے کہیں سے پک کی ہے، جبکہ ان دا کیس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی یہ کوالٹی جو ہے نا فاتر، کوئی اوریجن تھا ہی نہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کی کریشن سوچئے، اس سے پہلے کوئی ہیومن کریٹ ہوا ہی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یا خصوصیات اسماء الحسنہ پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ
کیوں اللہ اور بندے یا اللہ کی تخلیق اور اللہ میں اتنا فرق ہے؟ کیونکہ کچھ اتنی یونیک چیزیں ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن کی بات کی گئی، السماوات والارض، اور جیسا کہ پہلے کہا کہ للہ میں جو آ رہا ہے کہ خاص تعریف بھی اللہ کے لیے ہے، اور اس تعریف کا حق بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رکھتے ہیں۔ اب اللہ کی خاص کریشن کی بات آتی ہے، جاعل الملائکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کرنے والے ہیں ملائکہ کو، اور ملائکہ کے بہت سارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں، ہم اس پہ ابھی 1 منٹ میں ریفلیکٹ بھی کریں گے انشاءاللہ in a few minutes، بٹ مین رول جو بتایا گیا ایز میسنجرز بٹوین ہیونز اینڈ دی ارتھ، اور اسی لیے یہاں پر السماوات والارض آیا، تو دنیا پر جو انبیاء علیہم السلام ہیں ان تک پیغام رسی کا کام، to bring the message, the message to the messengers, that has been the role of al-malaika, and that is why the malaika over here are being called rusula, پہنچانے والے، especially pointing towards angels with special duties, whose role was to send the message to انبیاء۔ اچھا، ایک چیز جو ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر آیت سے ہم اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیت کا پرائمری میننگ کیا نکل رہا ہے، پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایٹ اے سیکنڈری لیول غور و فکر میں، تدبر میں ہمارے لیے اس سے کیا معنی نکل رہے ہیں۔ تو آپ پہلی چیز کیا اسپاٹ آؤٹ یہاں پر کر رہے ہیں؟ الملائکہ کا کہ بہت سارے رولز ہیں مگر ان کا ایک پرائمری رول ہے، اور وہ رسولن کی حیثیت میں ہے، اور جو ان کے کام ہیں اس کے حساب سے اللہ نے ان کی کریشن بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے ملائکہ میں سے کسی کو اولی اجنحتن کہا کہ ان کا کام ایسا ہے کہ انہیں پروں کی ضرورت ہے، they need wings. It's a different creation of Allah, and it's not an ittifaq, or the Quran is not just making conversation, each word is telling us something. تو یہ جو numbers بتائے گئے کہ these wings can be 2 or 3 or 4، اور پیچھے رول بتایا گیا، اس کا مطلب ہے جو رول ہے یا جو کام ہے جو ملائکہ کو اللہ پاک دے رہے ہیں اس کے حساب سے پروں کی تعداد ہے۔ مثلا جبریل علیہ السلام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں کیا بتایا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے بہت زیادہ پر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا کی رات یعنی معراج کی رات on the night of ascension he saw جبریل علیہ السلام with 600 wings، 600 پروں کے ساتھ دیکھا، اور یہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے between each pair of wings was a distance like that between the east and the west، ہر پر سے دوسرے پر میں فاصلہ اتنا تھا جتنا مشرق سے مغرب کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کام کے لحاظ سے بیکاز ہی از دا ہیڈ آف دا اینجلس جبریل علیہ السلام کو اتنے پر دیے۔ اچھا، پھر فاتر والی بات پر جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ فاتر السماوات والارض کا کیا مطلب ہے۔ پھر ایک دفعہ 2 بدوی لوگ میرے پاس آئے اور وہ ایک کنویں کے معاملے پر لڑائی کر رہے تھے۔ 2 Bedouins came to me disputing over a well, and one of them said to his companion, "Ana fatartuha." I started it. یہ کنواں میں نے کھودا تھا، beginning میں نے کی، pioneer میں نے کیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مجھے سمجھ آیا۔ اب میں اس سے یہ بھی سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ابن عباس یا صحابہ جو تھے وہ کس طرح اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ہونے والی چیزوں سے قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کر کے سیکھتے تھے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ فاتر کا ایز این اوریجنیٹر یعنی who can take credit for it، اور اس کو ہم نے اس طرح سے بھی سمجھا، اگر عام زبان میں سمجھے کہ مثلاً
جب کسی بچے کی مثلاً تعریف ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ، آپ کے سامنے کوئی آپ کے بچے کی تعریف کرے اور کہے ماشاءاللہ بہت بہت ویل مینرڈ بچہ ہے، بہت اچھا بچہ ہے، تو اگر کوئی نہ بھی کہے تو آپ دل میں وہ ایک فیلنگ اچھی محسوس کریں گے، کیونکہ اس میں آپ کا تھوڑا انپٹ ہے۔ اگر لفظ فاتر پر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ جب بھی ہم کسی کی بھی، چاہے وہ کوئی چیز ہو چاہے وہ انسان ہو، جب کسی اچھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، بیسکلی the praise is going to اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ اس لفظ کی ریفلیکشن جب ہم کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھ آتا ہے۔ پرسنالٹی ورشپ سے بھی انسان نکل آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز کوئی انسان اگر اچھی کر رہا ہے تو اس میں اس کی اپنی کوئی مجال نہیں ہے، اور اپنی ہیوملٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہے لفظ فاتر کو سمجھنا، اللہ کے نام اور خصوصیت فاتر کو سمجھنا، کیونکہ اگر میں کچھ کر رہی ہوں تو اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بیفور وی گو آن، آپ کو پتہ ہے عرب مائتھولوجی میں بہت اہمیت تھی فرشتوں کو، عربوں کا جو سسٹم تھا بلیف کا، وہ اتنا اہم ہو جاتے تھے ان کے لیے فرشتے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اہمیت کم کر دیتے تھے، اور نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے فرشتوں کو۔ مومنین کے لیے قرآن کیا بتاتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اپنی محبت میں اللہ کے لیے سب سے زیادہ انٹینس ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں، not for other love۔ تو یہ ایک خاص برانڈ آف شرک تھا، تو اور اس کی نفی کی جا رہی ہے جب اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو بہت اہمیت اور سوچ کا محور بنا دیا جائے۔ اچھا جی، کوالٹیز ہم نے یہاں اینجلز کی دیکھی، کچھ ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں کہ فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں اللہ کے کہنے پر ہمارے لیے۔ مثلاً آپ کو پتا ہے کہ فرشتوں میں سے میکائیل علیہ السلام، ان کو رزق کی رسپانسبلٹی دی گئی ہے۔ پھر کرامن کاتبین ہیں جو ہر چیز لکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری اور مسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رات اور دن کے فرشتے ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی شفٹس میں انجام دیتے ہیں، فجر پہ آتے ہیں، عصر پہ آتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رپورٹنگ کرتے ہیں ہمارے بارے میں۔ پھر جو حفاظت والے فرشتے اللہ نے ہمارے لیے مستقل اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، the protecting angels, they only leave us when either we go to the washroom or when we have sexual relations with our spouses۔ تو اس وقت بھی خاص دعائیں خاص طور پر مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم ان کی پروٹیکشن سے آؤٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حفاظت۔ پھر اینجل آف ڈیتھ، آپ کو پتہ ہے موت کے فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ منکر نکیر، یہ وہ دو فرشتے ہیں جو لوگوں سے قبروں میں ان کے ایمان کے بارے میں سوال کریں گے۔ رضوان اور مالک، یہ دو فرشتے ہیں جو کہ جنت اور جہنم کے کسٹوڈینز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں جو اس کے اوپر واچ رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، چیپٹر 74 میں آتا ہے، ورس 30۔ فرشتے کچھ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب جنت میں مومنین داخل ہوں گے تو ان کو وہ السلام علیکم کہیں گے۔ 8 فرشتے ایسے ہیں، اگین یہ قرآن سے ہم دیکھ رہے ہیں، دس از چیپٹر 13۔ 8 فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوگا قیامت کے دن، دس از چیپٹر نمبر 69۔ تو بہت ساری ڈیوٹیز دی گئی ہیں۔ مقربون کے اینجلز ہیں، الیون اور قربیون کے اینجلز ہیں، ان کا کام الگ ہے کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بہت ساری ڈیوٹیز اینجلز کو دی ہوئی ہیں، فرشتوں کو دی ہوئی ہیں۔ خاص جو رولز ہیں نا اینجلز کے مومنین کے ساتھ، جب اللہ پاک کریٹ کرتے ہیں تو اس وقت وہ مومن کا خیال رکھتے ہیں، وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ اس کے گناہ اور ثواب لکھتے ہیں۔ نمبر آف اینجلز، علماء جنرلی یہ بتاتے ہیں that there are at least 4 angels who accompany each person
after he is born. یہ ہوتے ہیں جو خاص ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں. اچھا، آپ کو پتہ ہے گارڈین اینجلز کی بات کی گئی ہے قرآن پاک میں، سورۃ الرعد میں آ جاتا ہے. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعا کہتے ہیں. سنن ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ خاص چیزیں جب ہم مثلا سورہ حشر کی آیات کے بارے میں آتا ہے تو اللہ پاک 70,000 ملائکہ کو کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے دعا کرو. کمزور حدیث ہے لیکن بہرحال فضائل اعمال کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پاس اگر پانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے تیمم کا آپشن دیا ہے. اگر وہ تنہا ہے، بالکل سفر میں ہے، تو اگر اس کی نیت جماعت کی نماز کی تھی تو 2 فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. if he announces the call to prayer یعنی وہ اقامت کرتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے فرشتے ہوں گے. If a man is in a deserted land and the time of prayer arrives, let him perform ablution. If he doesn't find water, let him perform dry ablution. If he performs the prayer, 2 angels pray with him. If he announces the call to prayer and performs the prayer, behind him will be angels among the armies of Allah, whose great numbers cannot be seen. Al-Mu'jam al-Kabir lil-Tabarani is the reference for this hadith. آپ کو پتہ ہے اب آج کا دور ایسا ہے، ہم اتنا جلدی میں ہوتے ہیں. فرشتے جب تک نماز کے بعد کوئی شخص بیٹھ کر دعائیں کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے خاص طور پر جب ہم کسی اور اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا نہیں کرتا مگر یہ کہ فرشتہ کہتا ہے اور تمہارے لیے بھی یہی ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو جب ہم کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتوں کا ایک رول بہت اہم ہمارے ساتھ اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے. کس کس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ جو احادیث کی روشنی میں کوئکلی پوائنٹس بتا رہی ہوں. جو رات کو پیورٹی کی سٹیٹ میں سوتے ہیں، یعنی وضو کر کے سوتے ہیں جو سنت طریقہ بتایا گیا ہے. پھر وہ لوگ جو بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں. وہ مرد جو فرنٹ روز میں جماعت کی نماز سے پڑھتے ہیں، وہ جو بیچ میں اگر گنجائش گیپ رہ جاتا ہے صف میں اسے بھرتے ہیں ان کے لیے. پھر جب امام الفاتحہ کہتا ہے تو اس کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں. پھر جو لوگ نماز کی جگہ پر نماز ختم ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی اپنے بہن بھائی کے لیے دعا کرے، مسلمان بہن بھائی کے لیے، اسے پتہ ہی نہ اور آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، ٹھیک ہے. پھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، چاہے وہ فرض صدقہ ہو یا نفل صدقہ ہو. پھر جو اٹھ کر سحری کرتے ہیں ان کے لیے، جو بیماروں کو وزٹ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے، دوسروں کو خیر سکھانے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو سبحان اللہ. and there's this beautiful book by Sheikh Fadl Ilahi called People Who the Angels Pray For. اگر کسی کو مل جائے تو بہت اچھا ہے. آلسو آئی وڈ سجیسٹ اف یو وانٹ ٹو نو، دیز آر آر اسپیشل فرینڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے خاص سپورٹ سسٹم رکھا ہے. تو اگر کوئی امام عمر سلیمان کی وہ سیریز سن سکے اینجلز کے حوالے سے تو بہت اچھا ہوگا. انہوں نے بہت سارا تفصیل میں بتایا ہے. تو فرشتوں کی ڈیوٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری لگائی ہوئی ہیں. جتنا اس پر ریسرچ کریں گے اتنا انشاءاللہ ہم کو زیادہ پتہ چلتا چلا جائے گا. آیت میں آگے چلتے ہیں جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی تخلیق میں بڑھا دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے.
He adds to his creation as he pleases. یہ ذرا انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں، بہت اہم حصہ ہے. تو یعنی ہمیں اگر اس کا پیورسٹ میننگ دیکھیں تو مطلب ایز مینی ونگز آف اینجلس، جیسے جبریل علیہ السلام کو 600 دے دیا، ٹھیک ہے، کسی اینجل کو 2 دیے ہیں، کسی کو 3 دیے ہیں، کسی کو 4 دیے ہیں. اوکے، سمجھ آ گئی ہمیں بات. پر یہ جو یزیدو ہے یہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور یہ معنوی بھی ہو سکتا ہے. ظاہری اور معنوی امپورٹنٹ ورڈز فار اے تفسیر اسٹوڈنٹ. ٹینجبل اور انٹینجبل، فزیکل اور ادروائز. اب اس پہ ہم اور چیزیں بھی دیکھیں کہ اب آپ دوسری کریشن پر تدبر، یا اب آپ دوسری کریشن پر لائیں، دیٹ از ویئر وی آلسو کم ان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اور بھی کوالٹیز دی ہیں. فرشتوں کی بھی جیسے کوالٹیز ہیں اسی طرح انسانوں کی بھی کوالٹیز ہیں. مثلاً اور یہ علماء کی تفاسیر سے معرف القرآن اگر آپ پڑھیں، یہ ساری تفاسیر کی روشنی میں some humans have some qualities more than others. ٹھیک ہے، ہائٹ ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، ذرا اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے. یزید فی الخلق ما یشاء. کسی کو خوبصورت آواز دی ہے، کسی کو نہیں دی ہے، کسی کو میموری زیادہ اچھی دی ہے، کسی کی میموری اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اللہ پاک بڑھا بھی دے دیتے ہیں، ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے خاص دعائیں تھیں. ان کی میموری ایسی تھی، دیٹس وائی ہی واز ایبل ٹو narrate so many ahadith. حضرت عائشہ کی میموری بہت شارپ تھی. دیر از انٹیلیجنس. کسی کو لنگوسٹکس کی عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ دی. کسی کو ویسے وہ سیدھے سادے لوگ آپ کو لگیں گے مگر اللہ نے انہیں حکمت بہت دی ہے. رشتوں میں وہ بہت اچھی حکمت سے چیزیں ہینڈل کرتے ہیں. کئی لوگ ویسے بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں مگر شاید حکمت اتنی یا وزڈم، انر وزڈم نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا لفظ کہنا ہے، کس لفظ کا چناؤ کرنا ہے. یہ سب اللہ کی خلق ہے. ہم اس وقت مال کی بات کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ اپنی خلق میں اضافہ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. ہم یہاں کوالٹیٹیو انکریز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. خصوصیات جو اللہ پاک کسی کو دوسرے سے زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دی، کسی کو زیادہ دی. اچھا، ایون کوانٹیٹیو ہو سکتی ہے. کئی دفعہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی 1 انگلی کم ہے پیر کی. کئی دفعہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس کی 6 انگلیاں ہیں. نارملی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، رب کی مرضی ہوئی ٹوینز ہو گئے. یزید جیسے وہ چاہے وہ بڑھا دے، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے. اچھا، پھر کئی نئی سپیشیز آ جاتی ہیں چیزوں کی. اور چیزیں تو چھوڑیں، بیکٹیریا اور وائرلز کی سپیشیز دیکھیں. کچھ تو لیبورٹریز میں انسانوں نے سازش کے طور پہ چیزیں ہو سکتا ہے بتائی، مگر کچھ بیماریاں، کوئی چیزیں اللہ پاک بھی کریٹ کرتا ہے اور بڑھتے جاتے ہیں. پھر کوانٹیٹیز دیکھیں، کوانٹیٹیولی بھی پاپولیشن بڑھتی چلی جاتی ہے دنیا کے کئی ممالک کی، کئی جگہوں کی. آپ اور میں کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو رورل ایریاز میں، انڈر پریویلیج لوگوں میں، گاؤں میں اتنی زیادہ آبادی، اتنے بچے. میرا آپ کا فیصلہ تو ہے نہیں. ہم تو اپنی چھوٹی عقل کے اعتبار سے بات یہ کر جاتے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے. لوکسٹس کو دیکھا ہے کبھی، جسے ٹڈی دل کہتے ہیں، جراد. اب ایک دم کوئی انسیکٹس کا طوفان آ جاتا ہے کسی علاقے میں، پتہ ہی نہیں چل رہا کیوں آ رہا ہے. پرندے کسی علاقے میں آج یزید فی الخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے اضافہ کرے. اب دوبارہ جائیں اور اس سے میں اور آپ کیا سیکھ رہے ہیں. فرشتوں کی خاص رول کی بات کی گئی، اس کے حساب سے ان کے پر 2 3 4 یا 600 بھی ہو سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا رول.
اینڈ وچ رول؟ دا پرائمری رول. فرشتے بہت سارے کام کر رہے ہیں مگر ان کا پرائمری رول فار کریشن ہے کہ وہ یہ پیغام پہنچاتے ہیں. ایک سوال جو مجھے اور آپ کو اپنے لیے لکھنا ہے جب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہوں، میری زندگی میں میرا پرائمری رول کیا ہے؟ واٹ از مائی پرائمری رول فار کریشن؟ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ مجھے اللہ نے کیوں کریٹ کیا ہے؟ پھر ڈاٹس جوائن کریں. آپ کو جو کوالٹیز دی ہیں ہو سکتا ہے کوئی کوالٹیز دوسرے سے زیادہ دی ہوں. And because the world teaches us as such, we sometimes start taking credit for it, but actually maybe that quality was given for something you are supposed to do. اگر علم زیادہ دیا ہے، دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے یا دین کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ کیوں زیادہ دیا؟ اللہ پاک آپ سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا تھا؟ خلق. اچھا، اگر اولاد دی ہے تو اس اولاد کا مقصد کیا ہے اور میرا اس میں رول کیا ہے؟ مجھے اگر کچھ کم دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ کیا اللہ پاک چاہتے ہیں کہ جو کم دیا ہے تو میرا وقت میں برکت ہو رہی ہے کیونکہ کچھ چیزیں کم ہیں، تو وہ وقت جو دیا ہے اس کا میں کیسے استعمال کروں، میں اپنے ٹیلنٹس کا کیسے استعمال کروں؟ اس سورہ کا فوکس یہی ہے اور مومن کا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ آخرت کے لیے میں کیسے استعمال کر سکتی ہوں جو کچھ میرے پاس ہے. ہر چیز، ہر اپرچونٹی، ہر ٹیلنٹ، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر طاقت میں کیسے استعمال کر سکتی ہوں آخرت کے لیے. استغفر اللہ، منافق کا اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. وہ ہر چیز استعمال کرتا ہے دنیا کے لیے. مومن ہر چیز استعمال کرتا ہے آخرت کے لیے. تو یہاں بات فرشتوں کی ہے لیکن اس سے ہم سیکھ رہے ہیں اپنے لیے بھی. ہو سکتا ہے میری لکھائی اچھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے کوالٹی دی ہے میں کمیٹڈ زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے وقت اس وقت دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے مجھے اللہ نے ان دس جرنی آف لائف میری پریویس ایجوکیشن اتنی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ کنٹریبیوشن کر سکتی ہوں. ہم ابھی تک سمجھتے رہے اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ دنیا کے لیے دیا ہے. اینڈ دین دا قرآن کمز ان یور لائف اینڈ اٹ ٹیلز یو ویل maybe you have a higher purpose. اور higher purpose کسی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے you're somebody people trust, you're good with numbers. کیا آپ فنڈز کلیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ انسانوں کی خیر کے لیے کر سکتے ہیں؟ something. یزید فی الخلق ما یشاء. اچھا، اس سے پھر ایک اور چیز بھی ہم سیکھتے ہیں. کسی کے پاس اگر کچھ کم ہے مجھ سے تو میرے منہ سے نہیں نکلے گا یا میں کہوں گی نہیں. مثلا اگر کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے، مجھ سے رنگ کم ہے مجھ سے، مے بی اٹس انٹیلیجنس اور میموری، so long as that person is trying his or her best. وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. اگر وہ پوری کوشش نہیں کر رہا تو کوشش کے لیے انکریج بندہ کرتا ہے. لیکن کسی کو کم ملا ہے، مثلا اگر کسی کے 6 بچے ہیں اور کسی کا 1 بچہ ہے یا نہیں ہے بچہ، پھر یزید فی الخلق ما یشاء. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اس نے بڑھایا یا کم کیا، بندے کی کیا مجال ہے. تو یہ ریئلائزیشن پرائیڈ کو بھی کم کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت کے اینڈ میں کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آیا نمبر 2 ویری امپورٹنٹ آیا، بہت اہم آیت ہے معنی کے اعتبار سے اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے. یہ پریکٹیکل آیات ہیں جو ہمیں زندگی میں بتاتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور اس آیت کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، حضرت عامر بن عبد قیس نے فرمایا کہ اگر میں قرآن کی 4 آیتیں صبح میں پڑھ لیتا ہوں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. I don't worry about anything.
He said, if I recite 4 ayahs from the Quran, these are 4 select ayahs, in the morning, then I don't care about anything that might happen in the morning or in the evening. شام تک کیا ہوتا ہے مجھے پرواہ نہیں رہتی. 4 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، اور اس آیت کا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ورڈ انالیسز، یا اس کے اوپر سے ایک دفعہ ٹرانسلیشن پہ سے گزر جاتے ہیں. ما یفتح اللہ، جو کھولتا ہے اللہ، فتح سے ہے، سورہ فاتحہ بھی اسی سے ہی ہے نا. جو کھولتا ہے اللہ، للناسی لوگوں کے لیے، من سے رحمتن رحمت میں سے، اللہ پاک اپنی رحمت میں سے جو چیز بھی کھول دیتا ہے، کوئی راستہ کھل گیا، کوئی دروازہ کھل گیا اپنی رحمت سے، فلا ممسک لہا، تو اس کو ودہولڈ کرنے والا، روکنے والا کوئی نہیں ہے. رب نے جو دروازہ کھول دیا وہ کوئی روک نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا. وما یمسک، میم سین کاف سے، وما یمسک، اور جو کوئی روک دے، اللہ یعنی اللہ اگر کوئی چیز روک دے، فلا مرسل لہ، تو نہیں پہنچنے والا اس کے لیے. مرسل آہستہ اور نرمی سے کھلنا، را سین لام، رسلا، کوئی نہیں ہے جو پھر بھیج سکے. وہ مراسلہ پھر نہیں آتا، مراسلہ بھی بھیجی ہوئی چیز ہوتی ہے نا. There's none to release it, grant it, give it, send it. What he withholds, none can award. جو وہ دے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ نہ دے اور روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا. بندوں کی کوئی مجال نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ اس چیز پر خوب قدرت بھی رکھتا ہے، always almighty. So notice the names or the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala at the end of this ayah. یعنی اللہ عزیز ہے، اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ روک بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے. اور الحکیم، حکمت بھی اسی کے پاس ہے، کس کو کیا دینا ہے، کیا روکنا ہے. پچھلی آیت میں کیا تھا؟ تخلیق میں بھی وہ ویسے ہی تخلیق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ سمجھتا ہے، جو اسے رب تعالیٰ کو اپنی حکمت میں صحیح لگتا ہے. من بعد ہی، یعنی اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ there is none other. کہ اللہ العزیز الحکیم ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا. آیت کی پہلے ریسیٹیشن سنیے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اب دوبارہ حضرت عامر بن عبد قیس کی بات پر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں 4 آیتیں اگر میں صبح پڑھ لوں تو مجھے صبح شام کیا ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. پہلی یہ آیت ہے. دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 107، 107. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر چھو لے اللہ تجھے کسی تکلیف یا ہارم کے ساتھ تو کوئی دور کرنے والا نہیں اسے مگر اس کی ذات. And if Allah touches you with harm, none can undo it except Him. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. And if He intends good for you, none can withhold His bounty. اگر وہ ارادہ کر لے تیرے لیے خیر کا تو کوئی اس فضل کو موڑنے والا نہیں ہے. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. He grants it to whoever He wills of His servants, and He is the all-forgiving, most merciful. پھر آیت ہے جی سورت الطلاق کی, which is chapter number 65 in the Quran.
اس کی آیا نمبر 7 ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ ایک یہ آیت، اور پھر سورت ہود کی آیا نمبر 6، چیپٹر 11 آیا نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین پر، and there is no creature on earth إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق دینا، but that upon Allah is its provision. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، and he knows its place of dwelling and place of storage. اللہ کو پتہ ہے اس کے قرار کی جگہ اور اس کے ڈپازٹ ہونے کی جگہ، اس سے کئی لوگوں نے مراد قبر بھی لیا ہے۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، all is in a clear register، ہر چیز ایک صاف رجسٹر میں موجود ہے یا کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ آیات وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ بنیادی اس آیت کا میننگ کیا ہے؟ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ رحمہ یہاں پر اسم نکرہ آیا ہے، یعنی کامن ناؤن آیا ہے، تو you're seeing a تنوین which means اس میں ہر اللہ کی نعمت شامل ہے، علم، سب سے بڑھ کر ایمان اور ہدایت، عمل صالح، رزق۔ اتنی عجیب بات ہے نا، انسان رحمت جب سوچتا ہے تو صرف دنیاوی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ صحت، محبتیں، آرام، جو اللہ نے لگژریز دی ہیں، بہت چیزوں میں اللہ پاک ہو سکتا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے ہم تھک رہے ہوں، پر بہت چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے کمفرٹس دیے ہوئے ہیں۔ Do we realize what our helpers mean to us? What our means of transport mean to us? What does it mean to us that we can buy whatever we want to eat? What does it mean to us that we can buy whatever we want to wear? تو جو آرام اللہ نے دیے ہیں، پھر اور طرح کے بھی آرام ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں مال نہ ہو لیکن اللہ نے بڑی خدمت گزار اولاد دی ہوئی ہو، ہے نا؟ اللہ پاک gives different things to different people۔ فوائد، علم دیا، پھر علم کا راستہ بننے والے لوگ دیے، پھر وہ دوست دیے جو علم کے راستے میں ساتھی بن گئے، سبحان اللہ۔ ٹیلنٹس دیے، قوتیں دیں، مال بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کیونکہ صرف خلق کی بات نہیں ہے تو اس میں جنیرکلی رحمت، ان میں ساری نعمتیں اور بلیسنگز آ جائیں گی۔ یہ جنرل میننگ میں نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ یہ اسم نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، تو جنرل میننگ ہے، عمومی معنی ہے، یہ ساری نعمتیں۔ خاص معنی دو ہمیں پتہ چلتے ہیں تفاسیر میں، ایک فزیکل فارم میں ہے، یعنی ظاہری ہے، اور وہ بارش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارش کے وقت یہ آیت پڑھتے تھے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ کون روکے گا بارش کو اگر اللہ نے دینے کا ارادہ کر دیا ہے نا۔ وہ کتاب پڑھی تھی، کتاب العلم، جس میں احادیث اور قرآن کی آیات اور سب ہے اباؤٹ علم۔ اور آپ کو پتہ ہے علم وحی، ڈیوائن نالج has been compared in so many places with water from the sky۔ تو اگر کسی اللہ نے ارادہ کر لیا کہ تمہارے لیے در کھل جائے علم وحی کا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں سے تمہیں علم کو ملنا ہے۔ وہ کیسے راستہ بنائے گا وہ اس کی مرضی ہے۔ تم خود چاہو گے تو تم خود بھی وہ راستہ نہیں روک سکو گے، اور اگر اللہ نہ کرے، نہ شکریہ کسی وجہ سے اس نے وہ راستہ بند کر دیا تو چاہ کے بھی نہیں پا سکو گے۔ So that is the tafsir we have been given۔
اور کیونکہ یہ نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شکر حفاظت کرتا ہے نا نعمتوں کی، جتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں اتنا نعمتوں کی حفاظت رہتی ہے۔ اور ہم شکر صرف اس نیت سے نہیں کر رہے ہوتے کہ تاکہ میری یہ نعمتیں بس بچی رہیں، وہ تو ظاہر ہے انسان ہے، ہم تو وہ دعا کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی دی ہوئی نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہتی ہوں۔ So may the blessings never subside or disappear. Obviously we pray for that. But gratitude is with the realization that this is what Allah has given me is lots. More than I deserve. یہ سب چیز اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، یمسک کے معنی میں دو چیزیں لی گئی ہیں، جو بھلائیاں یا نعمتیں یا رحمتیں اللہ کے ہاتھ میں اللہ پاک وہ روک سکتے ہیں، یعنی پھر وہ نہیں ملتی، یا سبحان اللہ، اللہ آنے والی تکلیف کو بھی تو روک سکتے ہیں، آنے والی برائیوں کو بھی روک سکتے ہیں اللہ پاک، stopping bad happenings۔ علماء اس حد تک کہتے ہیں کہ آپ کا جتنا اچھا نشانہ ہو، تیر نشانے پہ نہیں بیٹھے گا اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، لفظ منہ سے نہیں نکلے گا اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، صحیح لفظ سمجھ نہیں آئے گا، آپ کئی دفعہ صحیح لفظ بولیں گے بھی، کسی کے دل پر اثر نہیں ہوگا اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ یہ جو دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یفقہوا قولی، اللہ تعالیٰ ان کو میری بات سمجھ آ جائے۔ کئی دفعہ الفاظ بھی صحیح ہوتے ہیں، نیت بھی صحیح ہوتی ہے، اگلے کو بات ہی نہیں آپ کی سمجھ آ رہی۔ کس کس لیول پہ بندہ سمجھے کہ اللہ پاک ہماری ہڈن ویز میں کس طرح سے مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک طرح سے یہ آیت سکیری بھی ہے، اور ایک طرح سے یہ بہت تسلی دینے والی ہے، جس طرح حضرت عامر نے کہا ہے، کیونکہ کئی لوگ نا، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ 4 آیتیں وہ پڑھتے تھے، اب فرسٹ ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہم جس معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں ہم سب کے ساتھ، اچھا یہ وظیفہ ہو گیا، اب نا یہ 4 آیتیں میں صبح پڑھ لیا کروں گی تو شام تک مجھے کچھ وہ کہہ رہے ہیں، صحابی نے کہہ دیا، تابعی نے کہہ دیا، تبا تابعی نے، کوئی فکر کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تدبر کرنے والا مومن ڈفرینٹلی سوچے گا، وہ سوچے گا ان آیتوں میں کیا ہے کہ میرے اندر سے فکر یا انگزائٹی ختم ہو جائے گی، مجھے یہ آیتیں سکھا کیا رہی ہیں، کیا بتا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے میں روز یہ آیتیں پڑھوں تاکہ میرا یقین اللہ کے کنٹرول پر پختہ ہو جائے، میرا ایمان مزید مضبوط ہو جائے۔ جب میرا ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا تو میں فکر کرنا کم کر دوں گی، چھوڑ دوں گی۔ I will stop worrying so much about things I have no control over۔ مستودعها جو آیا نا ایک آیت میں، مطلب سوچے بندے نے بری کہاں ہونا ہے وہ بھی فیصلہ ہوا ہے، بندہ رہتا کہاں ہے وہ بھی فیصلہ ہوا ہوا ہے، آپ کی زندگی میں کون آئے گا وہ بھی فیصلہ ہوا ہے، کتنے دن کہاں رہنا ہے وہ بھی رب نے فیصلہ کیا، ہماری تو کوئی مجال ہی نہیں ہے، ہم بس ایسے ہی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، ہمارے پاس میں کوئی نہیں۔ اس سے ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے اس آیت کی روشنی میں، جب اللہ نے پہلے سے ہی سارے فیصلے کیے ہوئے ہیں تو کیا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ مثلاً رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں، اللہ نے تو پہلے سے ہی سارا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ If somebody is unable to, conceive children, should they stop with fertility treatments؟ اگر کسی کو جاب نہیں مل رہی، کیا وہ جاب کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیں؟ سب سے بڑھ کر اگر کسی کے پاس دین کا یا دوسرا علم نہیں ہے، خاص طور پہ دین کا علم، کیا وہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں چھوڑ دے؟ بالکل یہ معنی نہیں ہے۔ ہمارا ٹیسٹ یہی ہے کہ ہمیں اپنی پوری کوشش لگا دینی ہے، پوری طاقت لگا دینی ہے۔ آپ نے پوری تیاری کی، ٹیسٹ کے لیے پڑھائی کی، جتنا آپ کے بس میں تھا، اب اینڈ میں آپ ایک آیت بھول گئی ہیں، بھول گئی ہیں، ختم، ٹھیک ہے۔ اس لفظ کے بھولنے سے بھی اللہ پاک ہو سکتا ہے کچھ سکھا رہے ہوں،
میں کہہ رہی ہوں نا، علماء کہتے ہیں تیر نشانے پہ نہیں لگ سکتا جتنے بھی آپ اچھے تیر انداز ہو، جب تک اس کی مرضی نہ ہو. When we understand that we try our best, we pray, we have sincerity, but other than that the result is up to Allah subhanahu wa ta'ala. It's really liberating. کیونکہ آپ نے تو پوری کوشش کر لی نا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ رب کے اوپر چھوڑ دیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا دین کی طرف نہیں آتا، 3 آتے ہیں. بحیثیت والد وہ بچوں کو دین ظاہر ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں اور آدم ثانی ہیں، اور وہ پوری کوشش کرتے رہے. یہ بچہ نہیں مان کے دے رہا. کئی جگہ ایسا بھی ہے کہ ماں باپ نعوذ باللہ گناہوں میں سنے ہوئے ہیں اور بچہ نیک نکل آیا. And then look at the attributes at the end of the ayah. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ اس کے اوپر ہے. بی بی آسیہ ان خواتین میں سے جن کی قرآن میں تعریف کی گئی. سورۃ تحریم میں حضرت مریم کے ساتھ بی بی آسیہ کی تعریف کی گئی. میاں کون ملا، ہسبینڈ کون ملا، لائف پارٹنر کون ملا ایسی عورت کو؟ فرعون. اس پہ ان کا قابو نہیں تھا. قابو اس چیز پہ تھا کہ وہ خود ایمان پر استقامت دکھا سکتی تھی، اسپاؤس جو بھی کرے. So she knew her target and then she prays as مطلب ان پہ جو مظالم آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہوئے ہیں، but she's saying رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. اللہ مجھے جنت میں گھر چاہیے، میرے لیے بنا دے. رب ابنی لی، میرے لیے بنا دے. اور پھر یہ جو ہے نا کی یہاں پہ کیا ہے اس دعا میں، عندک، اللہ پاک آپ کے قریب گھر چاہیے، دور بھی نہیں چاہیے. Not just Jannah, I need a house that you will build for me near you in Jannah. Because for a woman, her home is extremely important. But that's what she could do. فرعون نہیں چینج ہو گیا. فرعون was who he was. تو اس سے بہت چیزوں میں اس سے اساتذہ یہ بھی کہتے ہیں، میری استاذہ اس سے یہ بھی تفسیر میں بتاتی ہیں کہ یہ لبریٹنگ آیت اس لیے بھی آزاد کرتی ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ لوگوں اور حالات اور ان چیزوں کو بلیم نہیں کرتے پھر. یعنی یو ڈونٹ کیپ ڈویلنگ اوور اگر یہ شخص میری زندگی میں نہیں آتا تو. آپ کو پتہ ہے نا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اور کاش جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، اونلی اف ہائے ایسے ہو جاتا تو وہ منع کیا گیا ہے کہ کوشش کریں نہ کریں. انسان ہے، کئی دفعہ نکل جاتا ہے، لیکن too much blaming people and circumstances. You might be right. That person might have become the reason for your suffering, or that situation may have become the reason for your suffering. مطلب کئی دفعہ بزنس مین ہے، اس نے کہیں انویسٹ کیا، وہ کہتا ہے ہائے کاش میں نے ادھر نہ انویسٹ کیا تو اتنا نقصان ہو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، چیزیں وجہ ضرور بنتی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو وہ شخص آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، یا اسٹاک مارکیٹ نہ گرتی، یا واٹ ایور، یا رشتہ غلط جگہ پہ نہیں ہوتا. دس از اٹ از واٹ اٹ از. تو ایسی آیات ایکسیپٹنس بھی بہت دیتی ہیں. اگلی آیت کی طرف چلیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سبا میں بھی تھا اور یہاں بھی گریٹیٹیوڈ 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 بہت زیادہ ہے. اے لوگو یاد کرو نعمت اللہ کی جو تم پر ہے. یاد دلائی جا رہی ہیں نعمتیں تاکہ بندہ شکر کر سکے. حل من خالق غیر اللہ. حل یہاں پر استفہام ہے، ایز ان اٹس اے کوسچن مارک، بٹ انکاری ہے، یعنی نیگیٹو میننگ میں. حل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ؟ مطلب انکاری یعنی نہیں ہے. Is there any creator other than Allah?
ہے کوئی اللہ کے علاوہ خالق جو یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ جو اس نے دیا ہے اس کا شکر کرو، دینے والی ذات کو یاد رکھو، کیونکہ اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ There is no God, no deity worthy of worship but He۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، حمزہ فا کاف، تو کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو؟ How then are you being deceived؟ تو فکون کا مطلب ہوتا ہے اصل رخ سے پھرنا، یعنی جو تمہاری اصل ڈائریکشن ہونی چاہیے تھی وہاں سے تم مڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا راستہ تم نے غلط راستہ لے لیا، تم نے غلط روڈ پہ چڑھ گئے ہو۔ کدھر جا رہے ہو؟ لٹرلی اللہ از آسکنگ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، where are you going? What are you doing with your life? What are you doing with the blessings that have been given to you? What are you focusing on? Rethink your priorities۔ ترجیحات پہ دوبارہ غور کرو، تم کس چیز میں کھپ رہے ہو؟ ہم سب کو ایسی آیات سوچ طلب ہوتی ہیں جو یاد دلاتی ہیں کہاں کیا۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ ان آیات میں سے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ریزیٹیشن سنیے۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ اللہ پاک ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہماری اہمیتیں کیا ہونی چاہیے، ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ شکر صرف زبانی نہیں ہوتا، سورت سبا نے وہ تو بڑا کلیئر کر دیا۔ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں نا تو importance of Allah's blessings, and that's the main point in this ayah, realizing the importance of Allah's blessings and giving the credit to Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور ہر طرح کا رزق یہاں مراد ہے۔ رزق تو پھر زیادہ جنرل لفظ ہو جاتا ہے نا۔ رزق میں کھانا پینا بھی ہے، اولاد بھی ہے، صحت بھی ہے، دنیا میں ہمیں کتنے سال کی زندگی ملی وہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہی رزق میں شامل ہیں۔ پچھلی جو آیت ہے اس کے حوالے سے اور پھر یہ آیت بھی ریلیٹڈ ہے اس سے۔ ایک دو احادیث دیکھتے ہیں جو بہت اہم ہے کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہیں، معنی کنیکٹڈ ہیں۔ اور یہ بڑی پیاری ہے حدیث بخاری اور مسلم میں۔ اس میں آتا ہے کہ وراد جو کہ آزاد کردہ غلام تھے مغیرہ بن شعبہ کے، اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس دور میں جو غلام تھے وہ بھی مطلب نریشن آف حدیث میں حصہ لے رہے ہیں، وہ بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معاویہ wrote to المغیرہ بن شعبہ saying write for me what you heard from the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی دوسرے سے کہہ رہے ہیں، وہ دور ہوں گے یا کہیں ٹریول کر رہے ہوں گے، کہ مجھے لکھ کے بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ It's not at the click of a button, it's not on your phone۔ مہینوں لگتے ہیں ایک خط پہنچنے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے لکھ کے بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ So Al-Mughira called me and I wrote for him۔ I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say when he finished praying، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھا پھر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا جب ان کی نماز ختم ہوتی تھی، اور یہ نماز کے اینڈ کی دعاؤں میں سے ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، there is no God worthy of worship except Allah alone with no partner or associate۔ لہ الملک و لہ الحمد، to him be praise and dominion، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، and he is able to do all things، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما عطیتہ،
او اللہ there is none who can withhold what you give. اے اللہ کوئی منع کرنے والا نہیں اس نعمت کے لیے جو تو عطا فرمائے. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ. And none can give what you withhold. اور کوئی دینے والا نہیں جس سے تو ہاتھ روک لے. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. And good fortune and richness in anything cannot benefit one against your will. کسی کا جدی پشتی امیر ہونا، مال اس کی اونچی فیملی اسے فائدہ نہیں دے سکتی تیری مرضی سے ہٹ کر. پھر مزید انہوں نے لکھا and I heard him forbid gossiping. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بھی بتائیں. میں نے سنا کہ وہ غیبت کو منع کر رہے تھے. asking too many questions. بہت زیادہ سوال کرنے کو منع کر رہے تھے. and wasting money. مال ضائع کرنے کو منع کر رہے تھے. burying girls alive. بچیوں کو زندہ قبروں میں دفن کر دینے سے منع کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے نا اس زمانے میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا. disobeying one's mother. اپنی ماں کی نافرمانی سے منع کر رہے تھے. and withholding from others while asking from them. دوسروں کو نہ دینا مگر دوسروں سے سوال کرنا، اس سے منع کر رہے تھے. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر اٹھاتے تھے تو وہ کہتے تھے، یعنی رکوع سے جب اٹھاتے تھے، سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ hears those who praise him. اللہ سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے. اللہم ربنا لک الحمد ملء السماء والارض. او اللہ our Lord, to you be praise filling the heavens and the earth. اتنی پیارا ہے نا، ایسی ہم جو آسمان و زمین کو بھر دے. وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. And filling whatever you wish besides. Allahumma ahla thana'i wal majd. O Allah, the one deserving praise and glory. یعنی صرف آپ ہی ثنا اور مجد کے لائق ہیں. احق ما قال العبد وَكُلَّنَا لَكَ عَبْدٌ. The truest words that any servant says and all of us are your servants are. یعنی سب سے سچے الفاظ جو کوئی بندہ بول سکتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک تیرا بندہ ہی ہے. اور یہ سب سے سچے لفظ کیا ہیں؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ الفاظ ضرور نماز کے بعد جو دعائیں ہیں ان میں شامل کرنے چاہیے. بہت پیاری دعائیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے اس آیت میں بھی کہ تم کہاں سے مڑے جا رہے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ. پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کا کی ضمیر اٹس سنگولر پروناؤن میل سیکنڈ پرسن ریفرنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، کاف دال با روٹ ہے یہاں پر. فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. تو یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں. O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, if they deny you, so were the Rasuls denied before you. All affairs shall ultimately be presented before Allah. راجعین ترجعو کا روٹ ہے جی. اور قذبت کا افدال بعد دو دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. قبل اور اسی کے روٹس آپ جانتے ہیں. امور is the plural of امر. اس آیت میں آیت نمبر 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریجمنٹ دی جا رہی ہے، ہمت بڑھائی جا رہی ہے کہ صرف آپ کو نہیں جھٹلایا گیا اس راستے پہ. اور ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ اللہ نہ کرے کسی چیز کسی مشکل سے گزرتے ہیں، پھر کوئی آپ کو آ کر کہتا ہے دیکھو یہی ہوا تھا اور دیکھو ان کے ساتھ بھی ہو. یو ناٹ alone in this. آپ لیس alone فیل کرتے ہیں. تنہائی انسان کو اچھی نہیں لگتی. آئسولیشن انسان کی فطرت میں نہیں ہے. اور اگر وہ اس راستے پہ چل پڑے کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں تو وہ بھی غلط ہے، بیکاز وہ ہیوملٹی کے خلاف ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریجمنٹ دی جا رہی ہے. اگر یہاں پر دیکھیں وہ ان اینڈ اف، یہ جو ان ہے نا اف اگر،
یہ شرطیہ ہے، اور اس کا جواب کہاں آ رہا ہے؟ فقد میں آ رہا ہے، وہ جواب شرط ہے. سو ان فیکٹ ایز ان if this happened so in fact that also happened. جواب شرط اور شرط. رسول یہاں پر کیوں ہے، الرسل کیوں نہیں ہے؟ علماء اس کی اس طرح بھی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی رسول از دا پلورل، اینڈ رسول میں بلکہ یہاں تنوین جو آئی ہے وہ رسولوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے، علیہم السلام. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف تمام معاملات کو جانا ہے. یا ایوہ الناس، اے لوگو. آپ نے دیکھا پیچھے بھی اے لوگو کر کے بات کی گئی آیت نمبر 3 میں، اب آیت نمبر 5 میں بھی. اچھا، یا ایوہ الذین آمنو نہیں ہے، ایمان والوں کو نہیں خطاب کیا گیا. یہاں پر یا ایوہ الناس کہا گیا، اے لوگو. اِنَّا وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ ویسے تو اگر جنرلی دیکھا جائے تو اللہ پاک کے تمام وعدے سچے ہیں، اللہ پاک تو خود سچ ہے، حق ہے. بٹ یہاں پرٹیکولرلی اس کانٹیکسٹ میں کس وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا وعدہ کہ جنت ہے، جہنم ہے، برزخ ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ہے، ہیئر آفٹر ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے، آخرت ہے. سو امپورٹنٹ فار دا کنٹمپرری مسلم آلسو. کنٹمپرری مسلم کیا، ہر دور کے انسان کے لیے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، امیر لوگ ہوتے تھے پچھلی قوموں میں، وہ کہتے تھے دنیا بھی ہماری اچھی گزری، آخرت میں بھی یہ سب تھوڑی ہوگا. کتنی دفعہ نعوذ باللہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، اللہ پاک تھوڑی سزا دیں گے، اللہ پاک تھوڑی آگ میں ڈالیں گے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں ہے. ہمیں ان وعدوں پر یقین ہے جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں. وی وانٹ ٹو بلیو دیٹ دیر از نو پنشمنٹ. اللہ کے تو تمام وعدے سچے ہیں. ان وعد اللہ حق، ہا قاف قاف روٹ ہے جی. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. 3 دفعہ ایک ہی روٹ سے الفاظ ہیں، غین را را از دا روٹ، غرور، ڈسپشن. اللہ پاک فرما رہے ہیں فلا تو نہ، تغرنکم تم کو دھوکے میں ڈالے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی. ایوہ الناس میں آپ ہم سب شامل ہیں. Certainly the promise of Allah is true, therefore let not the life of this world deceive you. دنیا کی زندگی کی وجہ سے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا. غرور ہے، ڈسپشن، دھوکا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور نہ تم کو دھوکے میں ڈالے اللہ کے بارے میں الغرور، سب سے بڑا دھوکے باز. Nor let the chief deceiver, which is Satan, deceive you regarding Allah. باللہ ہے نا، about اللہ. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پیچھے آیا نا آیا 3 میں، اب یہاں آیا تم دھوکے میں نہیں پڑ جانا. غرور کون سا دھوکا ہوتا ہے؟ یہ ڈیلوژن ہوتی ہے. کسی کو غافل پا کر دھوکا دینا اور فائدہ اٹھانا، کسی کو غافل پا کر دھوکا دینا اور فائدہ اٹھانا. دیٹ از وائی یہ صبح شام کی دعائیں، قرآن سے کنیکشن، نماز، یہ ساری چیزیں شیطان کی سجیشن، پاور آف سجیشن سے کیسے بچاتی ہیں؟ کیونکہ آپ الرٹ ہوتے ہیں. مومن کو کہا جا رہا ہے یو نیڈ ٹو بی الرٹ. خوش ہوئے تو اتنا خوش ہو گئے کہ بھول گئے، غمگین ہوئے تو اتنا غمگین ہوئے کہ بھول گئے کہ کرنا کیا ہے. اللہ نے نعمتیں دی دنیا کی، پیچھے سارا نعمتوں کا، رزق کا مینشن آتا رہا، تو بھول گئے کہ کرنا ایکچولی کیا تھا، ہم ایکچولی یہاں آئے کیوں ہیں، ہمارا پرپس آف لائف کیا ہے، میری پروڈکٹیوٹی کیا ہے، ہاؤ آئی کین سیف گارڈ مائی سیلف، ہاؤ کین آئی سیف گارڈ مائی آخرہ. پرپس آف لائف ہی بھول گئے. اس کی اسکالرز نے کئی طرح سے سمجھایا ہے کہ یہ ڈفرینٹ ڈسپشنز کیا ہیں، اینڈ اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی انڈرسٹینڈ. شرک سب سے بڑی ڈسپشن ہے، سب سے بڑا غرور یا دھوکہ شرک ہے، کہ مبتلا کر دینا انسان کو نعوذ باللہ کسی ایسی چیز میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے. پھر بدعات،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے جس طرح سے بتایا، وہ دین میں اضافے، دین میں اور چیزیں. پھر تھرڈلی، اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ، اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کا ہمیں کہا گیا، مگر اللہ کی رحمت سے ایسی امید رکھنا کہ گناہ کرتے چلے جانا. یہی ہے نا کہ اللہ کی رحمت ہے، اس وجہ سے جہنم تو ہوگی نہیں. اللہ العدل ہے، اس کی صفت ہے، ہی از جسٹس. پھر دھوکا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ زندگی ہمیشہ کی ہے، یعنی دیکھ رہے ہیں اپنے آگے پیچھے، دیکھ رہے ہیں لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، بیمار پڑے، ہم سب کے ساتھ. لیکن کہیں انسان کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے ابھی میرا ٹائم نہیں، ابھی میرے پاس ٹائم ہے، ابھی توبہ کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم. پھر وہ دھوکا جس کی ابھی پیچھے بات کی تھی، دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا، الحمدللہ، الحمدللہ بھی ساتھ کہتے ہیں، اللہ نے اتنا میرا خیال رکھا، اتنی نعمتیں دی ہیں اس دنیا میں نا، آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا. بالکل صحیح ہے، اچھا گمان اللہ سے کرنا چاہیے. لیکن یہ جو ہے نا کہ میں گناہ کرتی چلی جاؤں، لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تو غفور الرحیم ہے، ویری گڈ، ڈن ڈسٹڈ، میری تو ڈیل ہوئی ہوئی ہے. Sometimes people think they are the chosen ones, like Jews کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو دنیا میں نعمتیں دی، and women in particular have to be careful about this one. اللہ نے جو دنیا میں نعمتیں دی ہیں، مثلا گھر دیا ہے، اولاد دی ہے، جو بھی رشتے دیے ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں، تو ظاہر ہے ان کا خیال رکھنا، ان کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں. کئی دفعہ ان ذمہ داریوں میں ہم اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ لاپ سائڈڈ پرائرٹیز ہو جاتی ہیں، تو پھر آخرت کے لیے محنت بالکل ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہم صرف دنیا کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ بچپن سے سکھایا یہی گیا ہے کہ تمہاری پیدائش ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ تم یہ ذمہ داریاں نبھاؤ، جو کہ بہت حد تک صحیح ہے. آف کورس دوز آر آر پرائمری ریسپانسبلٹیز، بٹ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کا اور اس کی ناراضگی سے بچنے کا، یعنی تقوی کا ایسپیکٹ، وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. اور تقوی یاد رکھیں آ نہیں سکتا جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں. بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو کس طرح سے پتہ چلے گا؟ تو یہ غفلتیں جو ہیں، اور مجھے اس کا جو معنی تھا نا غرور کا، کسی کو غافل پا کر دھوکا دینا، means you caught someone off guard. تقوی کیا ہے؟ you're always on guard. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے آپ کو پاسٹ میں اگر نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی ہے، یا آپ کو پتہ ہے یہ ریمارکس ایسے پاس کریں گے، آپ ان کے ساتھ ہمیشہ کوشش رہتے ہیں. ہم کیسے مومنین ہیں کہ ہم الرٹ نہیں رہتے؟ غافل ہو گئے تو پھر you've neglected your relationship with Allah and that stage of alertness. اور یہ یا اللہ نہ کرے مطلب ڈیفیکلٹ ٹائمز میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت زیادہ خوشی کے وقت میں بھی ہو سکتا ہے. سب ٹھیک چل رہا ہے، صحت ہے ٹھیک ہے، مال ہے، فیملی ہے، الحمدللہ، نماز کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے بندے کو. قرآن کیوں پڑھوں میں؟ تو یہ تو تب کھلے گا جب اللہ نہ کرے مجھے بہت ضرورت ہوگی. سو دیٹ از دھوکا. پہلا دھوکا آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اور یہ جو ہے نا باللہ الغرور، الغرور از سیٹن. جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی آپ کا بہت بڑا دشمن ہے تو اس سے تو کوشش ہی رہتے ہیں، اور فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، میرے ذہن میں غلط خیال ہے. جو دنیا کے حوالے سے کہہ رہی تھی، یہ ابن ماجہ کی حدیث کتاب الزہد سے ہے، اور باب الہمی بالدنیا ہے. The chapter's name is Chapter of Being Concerned with This World. صرف اس دنیا کی فکر کرنا، یہ اس باب کا نام ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، یقول اللہ سبحانہ، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، او سن آف ایڈم، devote yourself to my worship، تفرغ لعبادتی، خود کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے. املأ صدرک غنن، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. I will fill your heart with contentment.
Devote yourself to my worship and I will fill your heart with contentment. وَأَسَدَّ فَقْرَكَ and will take care of your poverty. میں تمہاری غربت کا خیال رکھوں گا، یعنی میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا مال کے اعتبار سے بھی. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، but if you do not do that, مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا then I will fill your heart with worldly concerns. میں دنیاوی پریشانیوں سے تمہارے دل کو بھر دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ اور پھر میں تمہاری غربت کا خیال نہیں رکھوں گا. then I will not take care of your poverty. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہوئی ظاہر ہے. الحسن البصری فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہی ہر گناہ کا سر ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئت. Love of the worldly life is the head of every sin. کیونکہ جب آپ آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر دنیا میں انوالو ہو کے رہ جاتے ہیں. Ibn al-Jawzi said, "O my brothers and sisters, beware of this dunya, for its magic is more dangerous than that of Harut and Marut. Their magic caused separation between a man and his wife, but this dunya's magic causes separation between the slave and his lord." کہتے ہیں میرے بہن بھائیوں، اس دنیا سے بچ کے رہو، اس کا جادو اس جادو سے زیادہ خطرناک ہے جو ہاروت اور ماروت کرتے تھے. ہاروت اور ماروت کا جادو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈلواتا تھا، اس دنیا کا جادو بندے اور اس کے رب میں جدائی ڈلوا دیتا ہے. تو دھوکے میں نہ دو، اس کے پیچھے لگ گئے تو بہت مشکل ہو جائے. آپ نوٹ کیجئے کہ آیت نمبر 5 میں اینڈ وی آر سیئنگ دا ورڈ الغرور جو کہ سپرلیٹو ڈگری یعنی مبالغے میں ہے، یعنی حد سے زیادہ دھوکہ دینے والا. آج الحمدللہ ہم لیسن میں جہاں آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ دھوکے کی کیا کیا اقسام ہے یا شیطان ہمیں کس طرح سے دھوکہ دیتا ہے. اور یہاں ظاہر ہے the person in question is ابلیس. ابلیس کی بات ہو رہی ہے، وہی ہے جو اللہ کے بارے میں وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ان بے شک حرف ہے، الشیطان شیطان، دس از الف لام آ رہا ہے تو پراپر ناؤن ہے. And this means Iblis, which is the shaitan. The root is sha-ta-nun. Lakum, la meaning for, vaste, liye, kum, you, plural. So that's a pronoun. Inna shaitana lakum, بے شک شیطان ہے تم سب کے لیے یا تمہارے لیے. Indeed, the shaitan is for all of you. عدوٌ دشمن common noun ہے، یہاں پر تنوین آ رہی ہے. روٹ ہے عین دال واو. an enemy دشمن ہے. فَاتَّخِذُوهُ ف تو یا انگریزی میں سو. فَاتَّخِذُوا بنا لو plural. take who اس کو him. So 3 words fa اتخذو یا اتخذو and then who which is the pronoun. So there's this oft repeated word followed by a verb. فعل بیچ میں آ رہا ہے اور اس کے بعد ضمیر یعنی pronoun آ رہا ہے. عدو دشمن enemy. انما صرف only. یدعو فعل آ گیا verb آ گیا، وہ بلاتا ہے he invites. اور یدعو میں روٹ ہے دا عین دال عین واو، یہاں دعویٰ کے معنی ہے. حزبہ حزب is the root ha za ba. حزب
noun, and who is the pronoun. Uska giroh, his party. Li yakunu, li, so that, taake, yakunu, ho jaएं. There may be, yakunu ka root kaf waw noon. Min, से, from or from among. Harf आ गया. Ashab, swad haba is the root. It is a noun in the plural. Sahib singular है, ashab इसका plural है. The companions, साथी. as-sa'ir, alif lam आ रहा है तो proper noun है. as-sa'ir, of the fire, of the blaze. जलने वाले. Indeed, the shaitan is to you an enemy, so take him as an enemy. Only he invites his party that they may be among the companions of the hellfire. आगे की आयत इसी सब्जेक्ट की कंटिन्यूएशन है. इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है. एक लम्हे को आप ये सोचें कि अगर कोई है जिसे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, मेरी बहन है, फ्रेंड है, अपने बच्चों को हम बहुत ट्रस्ट करते हैं. मेरी बेटी अगर मुझे कहती है कि अम्मा फलां आपके बारे में बहुत नेगेटिव बोल रही है और मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती, वो आपके साथ सिंसियर नहीं है. हम बात मानते हैं, कुल मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं. अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे खालिक, अल्लाह पाक अपने कलाम में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, ये है तुम्हारा दुश्मन, तुम्हें इससे बचकर रहना है. लकुम अदुव्वन फत्तखिदूहु अदुव्वा. ये कहना लगा कि काफी नहीं था कि वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम वार्निंग ले लो. फत्तखिदूहु का क्या तर्जुमा होगा यहाँ पर? तो बनाओ उसको. सो टेक हिम एज और मेक हिम योर एनिमी. वार्निंग क्या दी जा रही है कि शायद तुम लोगों को अभी तक एहसास नहीं हुआ कि कितना बड़ा दुश्मन है. और अल्लाह पाक अखज़ा किसी चीज को लेना होता है. सो आप मसलन समझे किसी भी रिश्ते में किसी को लिया जाता है, हाँ, शादी के रिश्ते में एक दूसरे को शौहर और बीवी के तौर पर अखज़ा लिया गया. शैतान के साथ भी एक रिश्ता है और वो दुश्मनी का रिश्ता है. अच्छा, दुश्मन का अगर कॉमन हम समझें, एनिमी है. हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन एनिमी? किस तरह समझ आएगा कि दुश्मन कौन है? किसे आप कहेंगे दुश्मन? जो साथी यहाँ बैठे हैं उनमें से कोई बताए. जो आपकी भलाई नहीं चाहता, बिल्कुल सही. जो दीन से दूर करने की कोशिश करता है, जो आपको हर खैर से दूर करने की कोशिश करता है, वो आपसे जेलस है. जनरली दुश्मनी यही होती है. वो आपकी भलाई नहीं चाहता. दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी फॉर योर हैप्पीनेस, चाहे वो प्रिटेंड करे. आपसे मुकाबला करेगा. यहां पर कहा जा रहा है कि पहले 2 स्टेप्स हैं इस आयत में. पहला ये है, समझ लोगे वो तुम्हारा दुश्मन है. दूसरा ये, उसे दुश्मन बनाओ. अच्छा ना, हमारा दीन जो है ना, वो अब देखें बहुत अमन का, सलामती का, पीस का दीन है. तो रिश्तेदारों में अनबन हो जाती है या किसी ने आपके साथ कुछ किया है तो हमें हुक्म मुस्तकिल क्या है, माफ कर दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो. ये गालिबन एक ही जगह है जहां पे अल्लाह ताला कह रहे हैं फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, बनाओ या लो उसको. और क्योंकि प्लूरल में है तो वो पेश वाव आ गई है, लेकिन यानी उसको, वो तुम्हारा दुश्मन है, उसको समझो कि वो तुम्हारा दुश्मन है. हमें अपने आप को चेक करना होगा कि हम में से कितने साथी हैं या हम कितने मुसलमान हैं जो वाकई समझते हैं कि शैतान दुश्मन है. और ये हमारे अंदर चल रहा होता है ना सारा कुछ. मसलन हमें कई दफा हम सबको होता है कि हमने एक, यू नो व्हाट हैपेंस इज, समटाइम्स हमने इंटेंशन पूरी की, हमने नियत की कि इंशाल्लाह मसलन अब मैं गीबत नहीं करूंगा, ठीक है. फिर क्या हुआ?
اندر سے ایک آواز آتی ہے، کوئی ٹیمپٹیشن آتی ہے، کوئی آگے کوئی بات بولتا ہے اور ہم بول پڑتے ہیں. یہ کروا کون رہا ہے؟ یہ اندر سے سجیشن کہاں سے چل رہی ہے؟ شیطان کو میرے خیال سے ایک ریئل اینٹی ہم نے اپنی زندگیوں میں سمجھا ہی نہیں ہے. That it's very real, it's there every day. The mistakes I make in my life, جو مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ جو گناہ ہوتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کیونکہ ہے کوئی جو میرے دماغ میں آئیڈیا ڈالتا ہے. وہ زبردستی نہیں کروا سکتا. یہ ہمیں سورۃ الاعراف میں پہلے بتا دیا گیا ہے. وہ زبردستی نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ سجیشن دیتا ہے، آئیڈیا ڈالتا ہے دماغ میں. پھر یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اس آئیڈیا پہ چل پڑے یا ہم اس آئیڈیا کو چھوڑ. پر اللہ پاک کا خاص طور پر ہمیں یہ کہنا، اور پچھلی آیت کے بعد انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ بلاتا ہے اپنے حزب کو. دو ہی حزب ہے نا. آج کل تو ہم ڈفرینٹ کانٹیکس میں بھی ورلڈ پالیٹکس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن میں بھی جو آیا ہے، حزب الشیطان آیا اور حزب اللہ ہے. اللہ کا گروپ ہے اور شیطان کا کلب ہے. وہ بلاتا ہے اپنے جو لوگ ہیں یا اس کو فالو کرنے والے ہیں تاکہ وہ ہو جائیں آگ میں جلنے والوں میں سے. وہ جو اردو میں شعر ہے نا، خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، مزری لوز کمپنی. سو دا تھنگ از، شیطان کا تو کلیئر ہے نا کہ اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا. تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم خود کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم اس کے چکر میں تم بھی وہاں پڑ جاؤ. اچھا، اصحاب جہنم کے ساتھی کیا سمجھ آتا ہے اس سے؟ ہم نے اصحاب کا لفظ ریسنٹلی پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. somebody جو کمپنی میں ساتھ ہوتا ہے. آپ واکنگ بڈیز ہو سکتے ہیں، آپ جاب پہ کولیگز ہیں، آپ قرآن کلاس کے فرینڈز ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے جلنے والے ساتھ. اس کا مطلب ہے ان کے عمل سملر تھے، ٹیمپٹیشن سملر تھی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہو سکتا ہے آج 1400 سال بعد کا، لیکن عمل یا اللہ پاک کی احکامات کے ساتھ بیہیویئر یا رسپانس سملر ہے. سو سم ویئر دس از بیونڈ ایج، ٹائم، جینڈر. یہ زمان و مکان کی قید سے آگے ہم چلے جاتے ہیں جب ہم اصحاب السعیر کی بات کرتے ہیں. یہ ہر دور کے لوگ ہو سکتے ہیں. راستہ ایک ہی ہے، اور اس لیے جب راستہ ایک ہے تو پھر منزل بھی ایک ہی ہے. آیا نمبر 7، آیا نمبر 7 سورۃ فاطر. الذین، دوز ہو، وہ لوگ جو. اٹس اسم موصول، پلورل میں ہے. سنگولر میں آپ کو پتہ ہے الذی ہوتا ہے، پلورل میں یہاں الذین آیا ہے. کفرو، روٹ از کفرا، it's in the plural. who disbelieve. الذین کفروا، those who disbelieve. لہم، پہلے بھی ہم کر چکے ہیں پچھلی آیت میں سملر. یہاں پر ہم آیا ہے، پروناؤن ہے، اور یہ تھرڈ پرسن میں ہے اور پلورل میں ہے اور مذکر کے صیغے میں ہے. لہم، ان کے لیے. فار them، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے. those who disbelieve، for them. عذاب شدید، تو عذاب آیا، یہاں پر تنوین ہے اور یہ اسم ہے اور اس کا مطلب یہ کامن ناؤن ہے. عذاب، پنشمنٹ. شدید، کوالٹی بتائی گئی ہے کہ کس طرح کا عذاب. شدید، شین دال دال سے ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، اور یہاں پر بھی تنوین ہے تو یہ کامن ناؤن ہی میں آئے گا، یعنی کامن ناؤن کی کیٹیگری میں آئے گا. ویسے یہ صفت یعنی ایڈجیکٹو ہے. شدید، سیویئر. والذین، اور وہ لوگ. آمنو، جو ایمان لائے. اینڈ دوز ہو بلیو. وعاملو، صرف ایمان کافی نہیں ہے. آمنو بھی ورب ہے یعنی فعل ہے، اور عملو و کے بعد عاملو بھی ورب یعنی فعل ہے.
وعملوا اور وہ کرتے ہیں and they do الصالحات نیک اعمال. سواد لام ہا اس کا روٹ ہے, الف لام ہے تو یعنی یہ پراپر ناؤن ہے. خاص قسم کے ڈیڈز کی بات کی جا رہی ہے, اسم ہے. Righteous deeds, this is in the plural and this is in the feminine gender. How do we know that? یہاں پر آخر میں تا آ رہا ہے. الصالحات لہم فار them ان کے لیے, مغفرتن غین فارا is the root, غفارا noun ہے اور common noun ہے. ان کے لیے ہے مغفرت یعنی ہر طرح کی مغفرت. For them there'll be forgiveness. وَأَجْرٌ صرف forgiveness نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریوارڈ بھی دیں گے. and اور اجرون ناؤن ہے اور کامن ناؤن ہے, اور پھر اجر اس ناؤن کی یعنی اجر یعنی ریوارڈ کی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ کس طرح کا اجر ہے. what kind of a reward will there be. کبیر گریٹ بہت بڑا. جہاں پر آیت کے بیچ میں بریک ہے, آیت نمبر 7 کے تو لکھا ہوا ہے, اس کے آگے سے آپ دیکھیں تو بلیورز کی بات شروع ہو جاتی ہے. تو دو ڈفرنٹ کائنڈز آف پیپل ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر. ٹھیک ہے, پیچھے عذاب شدید, اصحاب السعیر, اور یہاں پر اجر کبیر. دو طرح کے لوگ آ گئے. اللہ کی رحمتوں کی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور قرآن میں بار بار آتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو آیا نمبر 6 میں ہم دیکھ رہے ہیں نا, بیکاز we spoke about in آیا 2 we spoke about the fact کہ اللہ اگر کوئی رحمت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر وہ کوئی خیر روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اور ہمیں موقع مل رہا ہے ٹو گو اوور دیز ورسز کہ تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن بناؤ. اب اس کو ریالٹی میں دشمن بنانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک ڈفرینٹلی اس کو فگر آؤٹ کرے گا, ہے نا. ہم میں سے ہر ایک اپنی کمزوری کو گیج کرے گا. شیطان میرا دشمن ہے اگر, تو وہ مجھ سے کیا کروا رہا ہے, کیا کروا لیتا ہے, واٹ از پاسبل, کون سی چیزیں ہیں جو ہو جاتی ہیں مجھ سے غلطی سے. تو خود کو فگر آؤٹ ہر ایک کو کرنا ہے. So there are some things and some sins or some shortcomings, کوئی ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں, ان سے ہم بڑا اسٹرگل کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی الگ الگ اسٹرگل ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم کرنے لگے تو ہمیں فیلنگ ہو جائے. میں اس کی مثال دوں, آج کل موسم چینج ہو رہا ہے نا, تو اللہ نہ کرے ہو بس آپ صبح اٹھے اور آپ نے نگلا اور آپ نے کہا ارے گئے کام سے, ٹھیک ہے, گلے میں درد شروع ہو گیا, اینڈ یو آر وارنڈ کہ آپ کا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. کیا گناہوں کے حوالے سے یہ اندر سے ایک آتا ہے کہ اوکے اب میں کچھ گڑبڑ کرنے جا رہی ہوں, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, مجھے پتہ ہے مجھے نہیں کرنا, کرنے سے پہلے ایک وارننگ آتی ہے. اچھا, کئی دفعہ ہم اس وارننگ کی آواز سن لیتے ہیں, کئی دفعہ لگتا ہے اندر سے کوئی اٹریکشن دے رہا ہے. مطلب اس کی سب سے کامن اور سادہ مثال ہے, آپ نے فجر کا الارم لگایا ہے, آپ نے 2 الارمز لگائے ہیں, اب آپ اٹھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اگر اس وقت آپ نے 5 منٹ اور سونے کی کوشش کی تو آپ سو جائیں گے. وہ کون ہے جو اس وقت تھپکیاں دے رہا ہے؟ اللہ پاک وارننگ دے رہے ہیں کہ شیطان سے ڈر کے رہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ. ہم یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ جو نیک بھی ہیں, ایمان والے بھی ہیں, عمل صالح والے بھی ہیں, ایون دے ول میک مسٹیکس, گناہ تو ہو رہے ہیں. کیونکہ اللہ ایسے بندوں کے لیے کیوں غفور الرحیم ہے. دیکھو آیت یہ بھی ہو سکتی تھی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر کبیر, لیکن لہم مغفرۃ, ان کے لیے مغفرت ہے. اس کا مطلب انسان ہے, غلطیاں کریں گے, مگر کیونکہ مستقل کوشش ہے اپنے ایمان کو بچانے کی اور عمل صالح کرنے کی, تو اس لیے اللہ پاک کی مغفرت ان کے لیے ہے. اب یہ اللہ کی رحمت جو ہمیں وارننگ دی گئی ہے نا, اور انمی کا بتایا گیا کہ تمہارا دشمن یہ ہے,
پریکٹیکلی اینمی کو فائٹ کیا جاتا ہے. ایک مثال دیکھیں آج کل جیسے کراچی یا کسی بھی ملک کے حالات اللہ نہ کرے اچھے نہیں ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں, گارڈز رکھ لیتے ہیں, چوکیدار رکھ لیتے ہیں, اسٹریٹس پہ گارڈ رکھ لیتے ہیں, دروازے رات کو بند کر کے سوتے ہیں, اپارٹمنٹس کے آگے وہ گرلز لگوا لیتے ہیں, کار ٹریکنگ, فون ٹریکنگ, سستا والا الگ فون رکھو اگر اللہ نہ کرے کوئی آ گیا. سو امیجن شیطان کتنا ٹرین ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے وہ آیات قرآن کی جو پیچھے گزر چکی ہیں جس میں آتا ہے کہ وہ تمہارے بچوں کے ذریعے سے, تمہارے مالوں کے ذریعے سے, پھر اس کی آوازیں ہیں, پھر یعنی انسان خود کئی دفعہ خود دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے کہ بندہ ایکسپٹ کرتا ہے میری اب ایج یہ ہو گئی, I've had my best days. بچے تو ابھی ینگ ہیں, انہیں زندگی جینے دو. ان کے لیے آخرت کی تیاری, ان کی آخرت کی تیاری وہ ہمارے لیے کئی دفعہ کنسرن نہیں ہوتی. جب ابھی خود ہی اتنا اسٹرگل کر رہے ہیں تو پھر اگلے کو کہیں گے, اگلے کو کہیں گے, تو بچے کہیں گے آپ تو ابھی خود ہی یہ چیزیں کری. حلال حرام میں دیکھیں گمراہی کرواتا ہے, یعنی ایک چیز حرام ہے وہ آپ کو حلال کر کے پریزنٹ کرے گا شیطان. دین میں فتنے پیدا کرنا, ڈاؤٹس پیدا کرنا, مثلا کوئی حصہ پڑھا قرآن کا اور کہا یہ تو بہت ہی زیادہ سختی ہے بھائی, یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا, یا یہ حصہ لگ رہا ہے قرآن کا یہ صرف آدمیوں کے بارے لگ رہا ہے, قرآن تو پورا صرف آدمیوں کے فائدے کے لیے اتارا گیا ہے. نعوذ باللہ یہ باتیں ہوتی ہیں, ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اچھا شکر الحمدللہ ہم مومن ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, مگر کچھ چیزوں میں جا کے ہماری سوئی اٹک جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ زیادہ ہو گیا, کہتے نہیں ہیں مگر اس سے زیادہ ہم سے ہو نہیں رہا. اور پھر برے کام اچھے لگنے لگتے ہیں, ایک وقت آتا ہے برے کام اچھے لگنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحابہ کے اس زمانے کی آتا ہے کہ صحابہ کئی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت ینگ تھے, کئی بالکل ٹین ایجرز تھے. ایوری ہو ہیڈ سین اور میٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از اے صحابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں اور صحابہ آپس میں باتیں کرتے ہیں, اور ان میں سے کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو یا تابعین کو, یا جو some of the things you guys consider normal, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان چیزوں کو کبیرہ گناہوں میں سے سمجھتے تھے. یہ ایک جنریشن ہے صرف بیچ میں, یہ آپ اور میں دیکھ رہے ہیں, اور یہ حدیث بھی ہے کہ ہر فالوئنگ جنریشن میں عمل برا ہوتا جائے گا. اوور آل ظاہر ہے ہر جنریشن میں اچھے لوگ بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے. کچھ چیزیں ہمارے والدین کے چلے دور میں بڑا گناہ سمجھا جاتا, پھر ہمارے اس میں کم ہو گیا, ہمارے بچوں کو لگے گا شاید بالکل ہی نہیں. میل فرینڈز بنا, صحیح کہہ رہی, پہلے نہیں سوچنے تھے, پہلے پیرنٹس اتنی سختی کرتے تھے. ہاں آپ فیونسے کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے تھے, تب بھی سختی ہوتی تھی. بندی کہہ رہی ہیں کہ پہلے زمانے میں اگر آفس سے کار ملتی تھی تو وہ پرسنل یوز کے لیے استعمال نہیں کی جاتی تھی, کہ یہ آنےسٹی نہیں ہے. علماء میں سے بھی کئی نے کہا ہے کہ اگر آپ کے جائز کام کے لیے آپ نے پوری کوشش کی اور اس کے باوجود, تو پھر آپ مرتشی میں نہیں شامل ہو, کیونکہ آپ کا جائز کام بھی نہیں ہو رہا. مگر اعلیٰ لیول یہ ہے کہ آپ پھر وہ چھوڑ دیں فائدہ اپنا اور نہ کرائیں وہ. جی اپنے والد کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے بندی شیئر کر رہی ہیں کہ والد کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے پرائڈ مانگا گیا and had to give it. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.